بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 18۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی زندگی کی طرح، جیسے اس کی زندگی ہولناک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے رونکنگ چیئر پر بیٹھا اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن دل کی درد کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے ڈال لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے وہ ڈال مجھے نہیں دی، توڑ دی آپ نے وہ ڈال، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کا کانوں میں بار بار پرانا کے یہ الفاظ گونج کر اسے تکلیف کی انتہاؤں پر پہنچا رہے تھے۔ ہاں، جھوٹا ہوں، میں وعدہ خلاف بھی ہوں، اور شاید بہت برا بھی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے بے بسی سے چیخا تھا۔ آنکھیں شدت غم سے لال سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ وہ اپنی حالت کے پیش نظر اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے شاداب کو فون ملا کر کان سے لگایا تھا۔ او ہیلو شاداب، مجھے جانا ہے ابھی اور اسی وقت، وہ لڑکھڑاتے لبوں لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور بنا کچھ دیکھے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ٹاپ بزنس مین شازل زاویار ہے، جس پر میڈیا کے ساتھ ساتھ لڑکیاں اس کی دیوانی ہیں۔ اس کا دل اس وقت بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ اس وقت پرانا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنوں کے پاس جا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا جب شاداب بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کے خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر کسی منزل پر پہنچ کر بنا کچھ بولے اسے چابی دے کر خود وہاں سے نکلنے لگا تھا، جب پیچھے سے آتی آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ میری زندگی تمہارے حوالے، اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنا شاداب۔ تم یہ سمجھنا کہ تم شازل زاویار کی حفاظت پر مامور ہو۔ اسے شازل زاویار کی دسترس میں ایک بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج پہلی بار یہاں آ کر واپس جاتے اسے شازل زاویار کی آواز سنائی دی تھی، ورنہ وہ مہینوں تک بات نہیں کرتا تھا۔ سر، وہ آپ کا انتظار کریں گی، جلدی لوٹ کر آئیے گا۔ وہ گردن اصابت میں سر ہلاتے اسے ایک امید کی کرن پکڑاتے ہوئے خود بھی مڑ گیا تھا۔ یا اللہ، تو انہیں سکون دے، انہیں اپنوں کا ساتھ دے رب، جس سے ان کی تکلیفوں میں افاقہ ہو۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگتے ہوئے وہاں سے نکل کر زاویار مینشن چلا گیا تھا۔ اس کے کندھے پر شازل زاویار نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی، جس پر کھرا اترنے کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ سردار اون عباس جعفری کے حویلی میں قدم رکھتے ہی دیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا جو حویلی کے باہری حصے میں کھڑا تھا۔ وہ حویلی پہنچ کر سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچ کر دور سے ہی بایاں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے ہلایا۔ بس ہر طرف سردار اون عباس جعفری کے نام کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ سرجری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا، اس وجہ سے وہ اسے اس کے روم تک پہنچا کر دین محمد نکل گیا تھا۔ جب انابیہ اور آغا جان کے ساتھ ہی حمزہ بھی اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ دیکھو سکینہ، میں کہتا تھا نا کہ اللہ ہمارے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت کرے گا۔ انیس جعفری اس کی پیشانی چومتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے زوجہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھتی اس کی پیشانی چوم کر آنکھوں میں آنسو لیے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کو تسلی دیتے ہوئے ان کی نظریں جب دروازے پر پڑیں جہاں حمزہ دروازے سے ٹیک لگائے ایک نظر اسے دیکھ رہا تھا، پھر اپنی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی آغا جان اور انا بھی اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھیں۔ حمزہ، میرے پاپڑ کے ٹکڑے، ادھر آؤ۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر محبت سے اسے پکارا۔ چند پل وہ اسے دیکھنے کے بعد بھاگ کر ان کے قریب پہنچتے ان کے پیروں پر گردن جھکائے آواز کے ساتھ رو دیا تھا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر ان کا دل بے اختیار تڑپا تھا۔ گڈو، وہ اسے پکارتے ہوئے بھی تڑپا تھا۔ اس کی پکار پر وہ سر اٹھائے اس کے بائیں بازو میں لیٹتے ہوئے ابھی تک سسک رہا تھا۔ ان کو دائیں بازو میں 2 گولیاں لگی تھیں، اسی طرف کمر میں بھی، لیکن اس کا بایاں ہاتھ ٹھیک تھا۔ وہ اسے ایک ہاتھ بڑھا کر خود میں دھیرے سے بھینچ لیا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا لالا، مجھے لگا امی اور بابا کی طرح آپ بھی مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے احساسات بیان کر رہا تھا، جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہوں گڈو۔ وہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے دھیرے سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو لالا، آپ سب سے زیادہ اور بہت زیادہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے گالوں کو زور سے چومتے ہوئے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کی محبت تھی ہی اتنی معصوم کہ کسی کا بھی دل موہ لے۔ چلیں آپ دونوں باتیں کریں، ہم نیچے سب کو دیکھتے ہیں۔ آغا جان اور انا بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔
آپ کو معلوم ہے آپ ہی بھی بہت ڈر گئی تھی اور وہ بہت رو بھی رہی تھیں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ماہم کے ذکر پر وہ اپنے ہونٹوں کو بیچ گیا تھا، لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2 دن سے ایک بار بھی نہیں سوئیں، صرف وہ موبائل کو گھور رہی تھیں اور سمجھ گیا تھا کہ اس کے فون کا انتظار کرتی ہوگی۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کیوں وہ انتظار کر رہی تھی؟ دل سسک رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ اس بار دل کی آواز پر کانوں کو بند کر گیا تھا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی سو رہی تھیں، اس لیے ان کا بی پی لو ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے بہت مشکل سے انہیں دودھ میں دوا کو مکس کر کے پلا دی۔ وہ اپنا کارنامے کو فخر سے بتا رہا تھا۔ اس دشمن جانا کا سنتے وہ بے تحاشا پریشان ہوا۔ ایک طرف دل خوش فہمی میں مبتلا ہوا تھا تو وہ کیا اس کے لیے پریشان تھی؟ کیا اس کی تکلیفیں جو کہتی ہے وہ محسوس بھی کرتی ہے، یا پھر یہ ایک گلٹ تھا جس وجہ سے وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی؟ لاتعداد سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، جنہیں وہ ایک طرف کر کے حمزہ کو دیکھا تھا جو بیٹھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اپنے بیڈ کے داہنی سائیڈ اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ انہوں نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا تھا جہاں ایک وجود کمفرٹیبل میں لیٹا ہوا فرش پر میٹرس بچھا کر میوے خواب تھا۔ وہ کچھ پل ساکت ہوا تھا، نظریں اس وجود سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھیں۔ وہ بنا دیکھے بھی جان سکتا تھا وہ اس کی دھڑکن سائی ہے جو اول روز کی طرح فرش پر سو رہی تھی۔ وہ جہاں سو رہی تھی وہاں وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتی تھی جب تک کوئی واش روم کی طرف نہیں جاتا تھا۔ کب سے سو رہی ہے گڈو؟ وہ اس پر نظریں مذوکرو کیے حمزہ سے پوچھ رہا تھا، لہجے میں فکر پنہاں تھی۔ 4 گھنٹے سے، حمزہ اسے جواب دیتے ہوئے پھر اس کے پاس آ لیٹا۔ وہ دونوں بھائی باتیں کرتے نیند کی آغوش میں اترتے چلے گئے تھے۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا جبکہ حمزہ اس کے انتظار میں بہت کم سویا تھا، اس لیے وہ بھی سکون سے سو گیا تھا۔ انجانے کتنے گھنٹے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ منہ سے کمفرٹیبل ہٹا کر آوازوں میں لوٹتے ایک بار پھر اس دشمن جانا کو یاد کیا تھا جو شاید نہیں یقیناً اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ تبھی تو ان 2 دنوں میں ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہر پل اس کی آواز سننے کے لیے اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں کھوئی رہتی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ وہ اس نظروں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جان گئی تھی کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے۔ کمفرٹیبل ہٹاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نظر بیڈ پر کی تھی جہاں آنکھیں بند کر کے لیٹے اس وجود کو دیکھ کر وہ انجانے کتنے ہی پل بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے گھٹنوں کے بل کھسکتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب پہنچ کر فرش پر ہی بیٹھی تھی۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا سردار صاحب؟ بولیں نہ، سزا دینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس کے ہونے کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظریں بار بار اس خوبرو چہرے کا دیدار کر رہی تھیں، نظروں کی پیاس تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چند پل بعد وہ اس کے ہونے کا یقین کرتے ہوئے اس کے بازوؤں پر بندھی پٹی دیکھ کر بے اختیار روئی تھی۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے ہوئے بے یقین ہوتا سونے کا دکھاوا کر رہا تھا، اب کی بار اپنے آپ کو سمجھا نہیں پایا تھا۔ وہ اس نازک وجود کی تکلیف کا سوچ کر وہ اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھول گیا تھا۔ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوڑتے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ اور آج ساری جنگ، ساری انا پس پشت ڈال کر اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا۔ زندہ ہوں، وہ 2 لفظی جواب دیتا اپنی نظریں چھت پر مذوکرو کیے سے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے کو سن کر کتنے پل وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ تو کیا وہ بدل گیا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ خود کا ہی تو کیا دھرا تھا، تو کیا کسی اور پر الزام کیوں؟ آپ کو کسی بھی قسم کے گلٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ میں نے خود اتنے دشمن پال رکھے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ استانی سائیں، وہ اس کی گھمگیر آواز اور خوبصورت لب و لہجے کو 2 دن بعد سنتی اس میں کھو جاتی جب اس کے کہے آخری الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ استانی سائیں، وہ اس کے کہے الفاظ ایک بار پھر دہرا رہی تھی، تو کیا وہ اب اس کی سردارنی سائیں نہیں رہی؟ کیا وہ اس کا خود کے قریب بیٹھنا اور اس کی فکر کو وہ گلٹ سمجھ رہا تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک بے یقین نظر اس پر ڈال کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جب اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر فرش کی زینت بنا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ مقابل شخص کا انداز، اس کا لہجہ اسے مارنے کو کافی تھا۔ وہ کب سے اس سے اس لہجے میں مخاطب ہوا تھا جو وہ برداشت کر پاتی؟ وہ تو اس کے میٹھے رویے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے جانے کا یقین کرتے اپنی آنکھیں مینچ گیا تھا۔ دل اس وقت درد کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ واش روم میں بند ہو کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ وضو کرتے ہوئے باہر آ کر 2 رکعت
شکرانے کی نماز ادا کی تھی۔ پھر وہ ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے بھی اس کا جانا محسوس کر گیا تھا۔ وہ دین محمد سے اس کی دوا پرہیز سب کچھ اچھے سے معلوم کر کے اب کچن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی جب بنا بھی کچن میں داخل ہوئی تھی اور اسے اس طرح سے اون کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ دی، آپ اون کے لیے یہ کیا بنا رہی ہیں؟ وہ اس کے لیے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی انا بھی، وہ جھجکتے محسوس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے سر کو جھکا گئی تھی۔ بیٹا، اس میں شرمندگی کی تو کوئی بات نہیں، وہ آپ اس طرح شرمندہ ہو رہی ہوں، آپ نے کبھی مجھ سے کہا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ نے ہر پل ہر لمحے ان کا انتظار کیا تھا۔ جب اللہ نے ہم سب پر کرم کیا تو پھر آپ نے یہ انا کی جنگ کو بیچ میں کیوں لے کر آئیں؟ محبت اور انا کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی وہ دشمن ہے جو کبھی آمنا سامنا تک کرنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ اگر محبت ہو تو انا کبھی نہیں آنی چاہیے، اور اگر انا آ گئی ہو تو محبت بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل جائے گی۔ اور آج اس کے دل کو صاف کرنے کی ٹھان چکی تھی محبت۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ہاں محبت، آپ کی آنکھوں نے یہ راز چھپانے سے انکار کر دیا ماہم۔ وہ صاف بتاتی ہے کہ آپ کو عباس جعفری سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے لگاتے ہوئے مسکرا پڑی تھی۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، وہ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں کرتے، بلکہ جب وہ خود 12 سال کے تھے تب سے وہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ مت خود کو اور انہیں تکلیف دیں میری جان۔ آج مجھے ان کی آنکھوں کی اداسی اور وہ محبت جو ہمیشہ آپ کو دیکھ کر آتی تھی وہ ماتم کرتی نظر آئی ہے۔ اور اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے سمجھا رہی تھی، وہ نہیں کرتے کوئی محبت وہ تو اب مجھ سے نفرت کریں گے نبی، وہ تو مجھے کبھی معاف بھی نہیں کریں گے۔ بھلے دل کو چیرتے الفاظوں پر بھی کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ میرے الفاظ بڑے جان لیوا تھے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بیچے دل میں روئی تھی، لیکن وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے سر اصابت میں ہلاتے ہوئے ٹرے لے کر بقول اس کے ظالم پلس خڑوس سردار سائیں کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دل بے اختیار دھڑکا تھا انا بی کی بات سوچ کر۔ وہ کچھ پل وہیں دروازے کے قریب رکی تھی۔ تو کیا میری آنکھوں سے سب کو معلوم ہو گیا ہوگا؟ نہیں، وہ خود سے سوال کرتے ہوئے خود ہی انکاری ہوئی تھی۔ کیوں ٹپو، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر دیکھیں، لالا کو ڈریسنگ کروانی ہے، اس لیے نرس اندر ابھی گئی ہے۔ انہوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ وہ ابھی وہیں کھڑی رہتی۔ جب روم سے باہر نکلتے حمزہ نے منہ پھلائے نرس کا بتا کر اس کا بی پی ہائی کیا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے دھاڑ سے دروازہ کھولتے غصے سے اندر داخل ہوئی۔ نرس جو فرسٹ ایڈ کٹ لے کر اون کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر باکس لیتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، شکریہ، لیکن ہم ان کی ڈریسنگ کروا لیں گے۔ وہ برفیلے انداز میں اس کا شکریہ ادا کرتے اسے باہر کا راستہ دکھا کر دروازہ لاک کیا تھا۔ اون جو ابھی تک اس کے تیور سمجھنے کی کوشش کرے اسے دروازہ لاک کر کے اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا تھا۔ دل بار بار خوش فہمی میں مبتلا ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ وہ اسے رخ موڑتے دیکھ کر وہیں تھمی تھی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری تھی جنہیں وہ اندر اتارتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی پلٹ جانے کو تھی، لیکن پھر اپنی جنگ کو چھوڑ کر اس کی طرف قدم بڑھا گئی تھی، جیسے وہ ہمیشہ اس کی طرف قدم بڑھا جاتا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے واش روم سے ٹاول بھگو کر لے کر آئی، پھر اس کی شرٹ الماری سے نکال کر لے کر آئی۔ وہ اب اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اسے اپنے دھڑکتے دل کو ڈھپٹتے ہوئے اس کے قریب آ کر جھکی تھی، ہاتھ اس کی گردن کے قریب کیا تھا۔ جب وہ اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتا سوالیہ نظروں سے ایک آئیبرو اچک گیا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ دین محمد کو بلا دیں، آپ سے نہیں ہوگا، وہ اس کا خیال کرتے ہوئے دین محمد کو پکارا تھا۔ جب وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتی، ایک ہاتھ اس کے بائیں بازو پر رکھتے دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کرتی اسے سہارا دیتی اٹھانے کی کوشش کرتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھایا تھا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ وہ اس پر زیادہ زور نہ دے کر خود بھی کوشش کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ روم میں معنی خیز خاموشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی انداز میں دھڑک کر ایک دوسرے کو سکون دینے کا باعث بنی تھی۔ پہلی بار اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر اس کا چہرہ لال سرخ ہوا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی شرٹ کی بٹن پر رکھتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا تھا جو اسے دیکھنے کی بجائے دوسری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کرتا شلوار پہنے نظر آیا تھا، لیکن آج وہ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے رف سے ہولیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ دھیرے سے نکال کر اس کے زخموں کا معائنہ کیا اور پھر پروفیشنل انداز میں اس کی ڈریسنگ کر کے ٹاول سے گردن اور چہرے بازوں کو پونچھ کر اسے شرٹ پہنائی تھی۔ زخم بہت زیادہ گہرا ہے،
وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے اس سے بات کری تھی۔ ہاں، جب زخم لگتے ہیں نا تو وہ گہرے ہی ہوتے ہیں۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں پنہا درد دیکھتے ہوئے وہ ساکت ہوئی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے سوپ لے کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ سردار اون عباس جعفری کو ہمدردی لفظ سے بڑی نفرت ہے، اس لیے استانی سائیں آپ مجھ سے ہمدردی کا رشتہ بھی نہیں رکھیں تو یہ ہم دونوں کے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ وہ پہلی بار ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے لاجواب کر گیا تھا۔ کس نے کہا کہ آپ سے کہ میں ہمدردی کر رہی ہوں آپ سے؟ کیوں بھلا آخر؟ وہ چمچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اون منہ بنائے کھولے اس رنگ بدلتی تتلی پر نظریں مذوکرو کیے ہوئے تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوا تھا آخر چل کیا رہا ہے۔ 2 دن پہلے کہے آپ کے الفاظوں نے جو زخم یہاں پہنچایا نا وہ ان گولیوں کے زخم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں آپ سے دستبردار نہیں ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ سے دور ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں پھر کبھی آپ کو مجھ سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے۔ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بیچ گیا تھا۔ وہ اسے زبردستی منہ کھولنے کا کہتی اسے سوپ پلانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے بیچ بہت سی باتیں ادھوری ہیں اور جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی دونوں ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ دیکھیں سردار صاحب، بات کچھ یوں ہے کہ اس وقت میں کوئی لڑائی نہیں چاہتی۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اس روم سے آپ کے پاس سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ لڑائی اپنی جگہ، لیکن اپنے پارٹنر کا خیال رکھنا اپنی جگہ۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن کیا کہہ رہی تھی یہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے چمچے والے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے قریب تر ہوئی تھی۔ پارٹنر کیا پارٹنر کا مطلب بھی جانتی ہیں؟ وہ اس لفظ پر حیران ہوتے ہوئے اپنی سردارنی سائیں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس وقت دونوں کا چہرہ اتنا قریب تھا اسے سانس لینا تک دشوار ہوا تھا۔ چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا تھا۔ اون نے گلابیاں چھلکاتے رخساروں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ دل بے اختیار دھڑکا تھا اور خود کو ڈھپٹتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا تھا۔ میں یہ رکھا ہوں۔ وہ فوراً ٹرے لے کر باہر بھاگی تھی۔ یا اللہ، یہ تو مغرور پلس کھڑوس سردار کے ساتھ ٹرکی سردار بھی ہے۔ وہ دروازے پر کھڑی بلند آواز میں تبصرہ کرتی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر اس کھڑوس سردار کی نظروں کا لمس خود پر سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اندر وہ اس کی حرکات سکنات کا جائزہ لیتے ہوئے حیران رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔